بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، نبیوں کا سلسلہ چالو ہے۔ اس میں سے ایک نبی کا واقعہ مکمل ہو چکا ہے، ان کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ اب دوسرے پیغمبر ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے۔ نام کیا ہے؟ ذوالکفل۔ ذوالکفل ایک پیغمبر ہے، بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر ہے۔ ایک کفل اور بھی تھا بنی اسرائیل میں، ایک کفل اور بھی تھا جو گنہگار ہے، وہ الگ ہے، اس کا نام صرف کفل تھا۔ یہ ذوالکفل ہے کہ مسند احمد میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل ہے۔ وہ بہت ہی بڑا فاسق تھا، فاجر تھا، گنہگار تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک نیک عورت اس کے پاس آئی اور پیسوں کی وجہ سے کیا ہے غلط کام کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ تو جب اس سے وہ غلط کام کرنا تھا تو وہ کانپنے لگی۔ اس نے پوچھا کہ کیوں کانپتی ہے؟ میں کیا بھی زبردستی کرا نہیں تو اپنی خوشی سے آئی تھی۔ تو عورت بولی کہ میں تو اب تک یہ کام نہیں کری تھی، مجھے پیسوں نے مجبور کر دیا، میں غریب ہوں، میرے بچے بھی غریب ہیں، جس کی وجہ سے میں کام پر آنا پڑا، ورنہ میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ کو بولنا تھا۔ یہ بات کو سن کر وہ گنہگار تھا، فاسق فاجر تھا، ویسا ہی کام کرتا تھا، لیکن اس عورت کی بات سن کر چھوڑ دیا اور یہ بول دیا جب تجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسہ لے جا اور تو اپنے گھر چلے جا۔ اور اس عورت سے یہ بھی کہا تھا میں آج سے توبہ کرتا ہوں، میں ایسے گندے کام آئندہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ رات میں واقعہ پیش آئے، وہ عورت چلی گئی تھی، صبح میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مر چکا تھا۔ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کفل کو معاف کر دیا۔ بہت بڑا گنہگار تھا کفل۔ تو یہ روایت الگ ہے، یہ کفل الگ ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کا تھا۔ یہ دوسرے کفل تھے، یہ ذوالکفل تھے، ذوالکفل، یہ بھی بنی اسرائیل کے تھے، پیغمبر تھے۔ اب یہ کون ہے ذرا تفصیل معلوم کریں گے۔ تو قرآن عزیز میں ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر 2 سورتوں میں آیا ہے، سورہ انبیاء میں، سورہ صاد میں۔ سورہ انبیاء میں ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ صاد میں وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذُوالْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ 2 جگہ ذوالکفل کا نام آیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں یہ ذوالکفل کون ہے، ان کا واقعہ کیا ہے، یہ کس زمانے کے ہے، یہ ان کے زمانے میں کیا کیا حالات پیش آئے، وہ قوم کیسا قوم تھی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تفصیل سے نہیں، صرف نام ہے بس۔ قرآن میں صرف نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بھی ان کے تعلق سے کیا بھی واقعات نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ البتہ فرماتے ہیں جب قرآن حدیث میں نہیں رہتا تو تاریخ پر غور کرتے ہیں، جو تاریخ ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے، اس پر غور کرتے ہیں، لیکن بہت ہی تلاش کرنے کے باوجود بھی ان کے معلومات تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ البتہ کچھ آثار ہے، کچھ روایت ہے کہ ان کے تعلق سے منقول ہے، کچھ آثار ہے۔ ایک تابعی ہے مجاہد، ایک تو صحابی ہے جو نبی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئی ہے، تو جو صحابی کو دیکھتے ان کو تابعی بولتے ہیں، تو مشہور تابعی مجاہد۔ اور ایسے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ مذکور ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ تو ایک پیغمبر تھے الیسع، یسع پیغمبر تھے، نبی تھے، بنی اسرائیل کے۔ انہیں جب بڈھے ہو گئے تھے تو ان کو خیال پیدا ہوا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں کہ میں ایسا کروں گا کہ ان میں سے ایک آدمی کو نبی بنا کر چلے جاؤں، میں نائب بنا کر چلے جاؤں، بڑا بنا کر چلے جاؤں۔ لیکن ان کے نظر میں کوئی ایسا انسان نہیں ملتے ہیں
انہیں ایک مرتبہ کیا کرتے، پورے لوگوں کو بلاتے، جمع کرتے، کہتے دیکھو میں مرنے کے واسطے ہوں، کچھ دنوں بعد میں مر جاؤں گا، میرے بعد میرا خلیفہ رہے تو کون رہے گا؟ جس کے اندر 3 صفت ہونا ہے، جس کے اندر 3 صفت ہوں گے وہی خلیفہ بن سکتا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ دن بھر روزہ رکھنا، رات بھر سوئے جانی، اللہ کو یاد کرنا۔ تیسرا کبھی غصہ کرے جانے، کیا کرے جانے؟ غصہ کرے جانے۔ تو اس میں سے ایک آدمی، کپڑے بھی سیدھے سادے تھے، آدمی سیدھے سادے، تو انہوں بولے حضرت میں تیار ہوں اس کے واسطے، لیکن لوگوں کو بھی یقین ہوا نہیں، یہ تو معمولی آدمی ہے، ہوتا کیا بھی بڑے آدمی کیا بھی نہیں کو، اس دن چھوڑ ڈالا مجلس کو۔ پھر دوسرے دن مجلس لگی، پھر دوسرے مرتبہ وہی اعلان کرے بھائی میرے بعد خلیفہ وہ بنے گا جس کے اندر یہ 3 صفت ہو۔ پھر وہی آدمی ہاتھ اٹھائے، کہا کہ حضرت میں تیار ہوں اس کے واسطے۔ تو جو ہے اب انہوں تیار ہو گئے تھے، لوگ مشہور ہو گئے، پوچھے آپ تیار ہیں؟ ہاں کہا میں تیار ہوں۔ اب انہوں ویسا رہنا شروع کر دیے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر سوتے نہیں تھے اور کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ اب شیطان جو ہے اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اب اس کو کیسے تو بھی کیا اس کے خلاف کرانا، شرطوں کو کیا ہے اس کو توڑ دینا، چھڑوا دینا۔ اب اس نے پہلے اپنے چیلوں کو بھیج دیا، اپنے شاگردوں کو بھیج دیا، جاؤ اس کا جو ہے اس کا خراب کر دو، اس کو خراب کر دو، میں روزے کو خراب کر دو، یا پھر جو ہے رات میں سونے جیسا کرو، یا پھر ایسا کوئی کام کرو اس کو غصہ آ جانا، ایسا کوئی کام کرو اس سے غصہ آ جانا۔ تو اس کے شاگرد آ گئے، پورا جو چال چلے، لیکن وہ چال میں وہ کامیاب ہوئی نہیں۔ اب شیطان نے کہا تمہارا واللہ ہوتا نہیں، اب میں آگے بڑھوں گا، میں اس کو پھنساؤں گا۔ چنانچہ وہ کہ یہ ذوالکفل کیا کرتے تھے، ان کا نام ذوالکفل ہے، ذوالکفل کیا کرتے تھے، رات بھر نہیں سوتے نا، دوپہر میں تھوڑی دیر قیلولہ کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، تھوڑی دیر سمجھو 10 منٹ 15 منٹ سو جاتے ہیں، تو روزانہ دوپہر میں کچھ دیر سو جاتے ہیں۔ اب شیطان ایک بڈھے کی شکل میں دروازہ کٹکھٹایا، جب وہ سونے کے واسطے تیار ہوئے تھے، لیٹے تھے تے میں، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت آئے، دروازہ کھولا، پوچھا کیا ہے، کیا حالت ہے؟ اس نے کہا حضرت میں جو ہے اپنا قوم کے ساتھ رہتا ہوں، وہ قوم والے مجھ پر ظلم کرے، آپ انصاف کرا دو۔ انہوں بولے یہ تو میرا سونے کا وقت ہے، آپ تم ایک کام کرو کہ شام کو آنا، جب مجلس لگتی ہے تب فیصلہ کریں گے، تمہارے شہر والوں کو بلا لیتا ہو، یعنی تمہارے قوم والوں کو بلا لیتا ہو، آپ بھی آ جاؤ، فیصلہ کریں گے۔ ایسا بات چیت اب ان کا جو سونے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہو گیا، یعنی شیطان اتنا لمبا بات کیا، سونے کا ٹائم ختم ہو گیا، ایک دن ہو گیا۔ اب شام میں وہ انتظار تھے ذوالکفل پورے مجلس کے ساتھ، لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن کیا ہوا، پھر سونے کا ٹائم ہے، سونے کے بعد سے جا رہے تھے کمرے میں، اتنے میں پھر شیطان آیا بڈھے کی شکل میں، پھر جو ہے دستک دیا، پھر آئے، پھر وہی جو ہے پوچھا بھائی تو کہیں کو آئے نہیں، کل رات کو فیصلہ کرنا تھا۔ بولا کہ حضرت کہ میرے قوم والوں کو معلوم ہوا تھا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ شام میں فیصلہ کرنے والے ہیں، تو میرا قوم کیا بولی کہ ہم وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جو چیزیں ہم دے دیتے ہیں۔ کل کو صلح کر لیے، میں خوش ہو گیا، لیکن پھر صبح میں کہ انکار کر دیے، صبح پھر انکار کر دیے، پھر وہی جھگڑا شروع ہو گیا، اس لیے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو یہ اتنا لمبا بات کیا تھا کہ سونے کا ٹائم ہو گیا، پھر دوسرے دن میں نہیں سوئے ذوالکفل۔ پھر جب تیسرا دن پھر شام میں دیکھے، شام میں آؤ بولے تو شام میں نہیں آیا، شام میں نہیں آیا۔ اب جو ہے پھر تیسرے دن فرمائے ذوالکفل اپنے سپاہیوں سے، اپنے گھر والوں سے، دیکھو کہ میں 2 دن سے نہیں سویا ہوں، مجھے بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، کہ ایسا کرو دروازہ بند کر دو، کوئی بھی آیا تو اس کو کھولنا نہیں ہے، یہ میرا آرڈر ہے، کوئی آیا تو کھولنا نہیں ہے، آدمی سو جانا ہے، 2 دن سے نہیں سویا ہوں گی بول کے پورے دروازے بند کر دیتے، باہر سپاہی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اندر جو بادشاہ کمرہ ہے وہ اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اس سونا تھا، پھر بڈھا آیا باہر، پھر اپنا جو ہے درخواست کیا، تو سپاہیوں نے کہا کہ نہیں،
خلیفہ نے حکم دیا کہ آج کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان بولتا ہے کہ میں 2 دن سے آ رہا ہوں، بادشاہ آ جاؤ بولا، خلیفہ آ جاؤ بولے، لیکن سپاہی بھیجے نہیں، سپاہی اس کو روک دیے۔ اتنے میں وہ اندر گھس گیا، یہ شیطان ہے، اندر گھس گیا تھا اور دستک دینا شروع کر دیا، دستک دینا شروع کر دیا۔ ابھی لیٹے تھے اتنے میں اٹھنا پڑا، تو دیکھا بھئی یہ کون ہے؟ پھر وہی بڈھا آدمی ہے۔ سپاہیوں کو بلایا کہ سپاہی یہ کیسا اندر آ گیا؟ سپاہی نے کہا حضرت کیا بتاؤں، دروازہ تو بند ہی اندر داخل ہو گیا۔ تب سمجھ گئے تھے یہ شیطان کی چال ہے، اور فرمایا تو شیطان ہے تو ابلیس ہے؟ کہا کہ ہاں میں ابلیس ہوں، میں 3 دن جو ہے آپ کے پاس آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، آپ کے جو شرائط تھے اس کو توڑنے کے واسطے میں کوشش کیا تھا، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ غصہ نہیں پڑے آپ، کیونکہ غصہ کیا ہے، آدمی کو کھا لیتا ہے، جیسا سوکھا لکڑی کو آگ کھا لیتا ہے، ویسا غصہ بھی کیا ہے، آدمی کو کھا لیتا ہے۔ آپ بھی تیلگو میں پڑھے ہوں گے، تنا کوپم تنا شترو تنا شانتم تنا کرکشا گو۔ بہرحال ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صحابیہ کہا کہ رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ حضور نے فرمایا غصہ مت کر۔ پھر پوچھا رسول اللہ اور نصیحت کرو۔ حضور نے فرمایا غصہ مت کر۔ پھر عرض کیا رسول اللہ اور نصیحت کرو۔ حضور نے فرمایا غصہ مت کر۔ 3 مرتبہ یہی جواب تھا، غصہ مت کر، غصہ مت کر۔ تو بہرحال انہیں غصہ ہوئے نہیں ہے تو شیطان ناکام ہو گیا۔ تو مجاہد تابعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور ایسے ہی 2 صحابہ فرماتے ہیں، اس واقعے میں جو آدمی تھی وہ ذوالکفل ہے، پھر وہ نبی بنتے ہیں، کو ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ ذوالکفل نہیں ہے، اس واقعے میں وہ آدمی ذوالکفل نہیں ہے، بس ایک واقعہ ہے بس، کیونکہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کو نبی بنا دیے تھے، لیکن اس واقعے میں کیا ہوا کہ نیک آدمی بول کے ہے، پہلے نیک آدمی تھا، تو اصل میں وہ نبی تھے، جب نبی ہے تو اس واقعے میں نیک آدمی کا تھا، لہذا دونوں میں مطابقت نہیں ہے، لہذا وہ اس واقعہ بس ذوالکفل نہیں ہے، ذوالکفل پیغمبر ہے۔ ایک قول ہوا، دوسرا قول فرماتے ہیں یہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ پہلا قول وہ واقعہ ہو گیا، وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ دوسرا قول کیا ہے، یہ ایوب علیہ السلام بیٹے تھے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تیسرا کیا ہے، یہ حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے، پیغمبر حزقیل ان کا یہ لقب ہے ذوالکفل۔ اور آخری بات یہ ہے، ایک ہمارے زمانے کے عالم ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں فرماتے ہیں یہ ذوالکفل گوتم بدھڑ ہے۔ کیا ہے ذوالکفل؟ کون بھی نہیں، گوتم بدھڑ کو بولتے ہیں، کون؟ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، گوتم بدھڑ کہے گا تو گوتم بدھ جو ہے اپنا تو اس کا دعوت یہی ہے توحید، وہ بھی اپنے زمانے میں جتنے بتوں کے پجاری تھے سب کے خلاف ہو گیا تھا، حالانکہ وہ ایک پجاری کے گھر پہ تھا، وہ بھی جو ہے کہ پوجا کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کو ہدایت ملی تھی، اب وہ دعوت دینا شروع کر دیا لوگوں کو، یہ بتا یہ پتھرا معبود نہیں ہو سکتا، معبود ایک ہی بول کے دعوت دیتا تھا۔ تو فرماتے ہیں یہاں ذوالکفل سے مراد گوتم بدھڑ ہے۔ آگے فرماتے نہیں بھائی یہ سب اقوال کیا ہے، ایک خیالی اقوال ہے، خیالی باتیں ہیں، کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ یہ ایک پیغمبر ہے۔ کیا ہے؟ ایک پیغمبر ہے، کیونکہ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے تو خامخواہ یہ باتیں ہیں، کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اب آگے فرماتے ہیں آخری بات، تو اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنی دعوت حق کی بنیاد اس اصل پر قائم ہے، ملک و قوم اور نسل و خاندان کے تفرقوں سے بالاتر ہو کر اعتراف کرنا چاہیے۔ کیا بولتے ہیں؟ جب تک لوگ دعوت دیتے رہیں گے تو دین قائم رہتا ہے، اور دین ایسا ہے جس میں سب جڑ جاتے ہیں، انہوں الگ ایسے کیا بھی نہیں رہتا، جب دعوت دیتے رہیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے، جب دعوت نہیں دیں گے انہوں الگ ہے، یہ پارٹی الگ ہے، وہ گاؤں والا الگ ہے، وہ شہر والا الگ ہے، ایسا ہو جائیں گے، دعوت میں جوڑ ہے۔
دعوت میں کیا ہے؟ جوڑ ہے. جیسے بریانی کتنا مزہ رہتا ہے بھائی، اس میں کتنی چیزیں ڈالنا پڑتا ہے، تیل مسالہ یہ وہ ڈالے تو بریانی مزہ آتا ہے، گھی بھی ڈالے تو بھی اچھا رہتا ہے نہیں. ویسے کیا ہوتا ہے، سب بھی جو دعوت کا کام کر رہے تو سب کے دل جڑ جاتے ہیں، پھر مزہ آتا ہے چلنے میں، زندگی گزارنے میں. کیا تو بھی کم ہے تو پھر بریانی جیسا رہتا نہیں ہے. اس کے واسطے کام میں سب جڑنا ہے، سب جڑ کے محنت کریں گے تو جب جسم جڑ جائیں گے تو آٹومیٹک اللہ پاک قلوب کو یعنی دلوں کو ملا دیتے ہیں. بس خلاصہ کلام یہ ہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تمام نبیوں رسولوں کا دین اور خدا دیا ہوا پیغمبر حق ہمیشہ ایک ہی رہا. سب کا دین ایک ہی ہے جس کا نام اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی تک سب کا دین ایک ہی ہے. کیا ہے وہ؟ اسلام. صرف اسلام ہمارا نہیں ہے، جتنے بھی پچھلے زمانے کے انبیاء کے امت سب کے سب اسلام ہی ہے وہ. البتہ انبیاء و مرسلین کے اپنے اپنے زمانے میں بلا شبہ حق تعالیٰ کی جانب سے احکامات تفصیلات جدا جدا رہی ہے، مسئلے الگ رہے، جس کو شریعت کہتے ہیں یا منہاج کہا جاتا ہے. ہر نبی کا دین ایک ہے اسلام، لیکن شریعت الگ ہوتی ہے، طریقہ الگ ہوتا ہے. کسی شریعت میں جائز ہے، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، ان کی شریعت میں ناجائز ہے، ہماری شریعت میں جائز ہے. ویسا احکامات الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن عقائد سب کے برابر ہے، دین سب کا ایک ہے. فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں اس کے واسطے کیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے ذوالکفل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہے، اور بنی اسرائیل کے حالات واقعات کے سوا جن کی تفصیلات قرآن عزیز مختلف انبیاء بنی اسرائیل کے ذکر میں آ رہی ہے، ان کے زمانے میں کوئی خاص واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جو عام تبلیغ و ہدایت سے زائد اپنے اندر عبرت و بصیرت موعظت کے پہلو رکھتا ہو. اس لیے قرآن عزیز نے ان کے نام ہی پر اکتفا کیا ہے اور حالات واقعات سے تعارض نہیں کیا. یعنی ذوالکفل کے زمانے میں کیا بڑے بڑے کام ہوئے نہیں ہے، اس کے واسطے اللہ ان کا واقعہ بیان نہیں کیا. سامنے آ رہی بھائی؟ بس ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا محبت دل میں ہو، اور سبھی جو اللہ کے نبی بول کے دل میں کرام ہو. سمجھ آ رہے بھائی؟ ان کا نام کیا ہے پیغمبر کا؟ ذوالکفل ہے. ان کا واقعہ مکمل ہو چکا ہے. صبح انشاءاللہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر ہے. کیا نام ہے؟ عزیر ایک پیغمبر. انشاءاللہ ان کے تعلق سے بات سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.